شام کا وقت تھا۔ حویلی کے صحن میں سفید چادر بچھائے مرد اور بزرگ خاموشی سے زندگی کی کہیں انکہی لڑائیوں کو اپنی جھڑیوں میں سمیٹتے بیٹھے تھے۔ ایک طرف پرانے طرز کی چارپائی پر دادا جان لیٹے ہوئے تھے، جن کا ہاتھ سلوٹوں بڑی چادر پر بے جان سا رکھا تھا، اور چہرے پر وہ تھکن تھی جو برسوں کے فیصلوں کا بوجھ اٹھانے والوں کے ماتھے پر آتی ہے۔ کمرے کے دروازے سے 6 سالہ ننھی سی لڑکی کو ہاتھ پکڑ کر باہر لایا گیا۔ چھوٹے چھوٹے وہ قدم رکھتی سہمی سی دادا جان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی معصوم آنکھوں میں سوال تھے، ڈر تھا، اس ڈر سے زیادہ لا علمی کہ وہ لمحہ جسے سب بہت سنجیدگی سے دیکھ رہے تھے وہ اصل میں ہے کیا۔ دوسری طرف 12 سالہ لڑکا سفید شلوار قمیض میں سنجیدہ اور خاموش نگاہیں زمین پر جمائے کھڑا تھا، جیسے اس کمسنی میں بھی اسے اندازہ ہو کہ آج ہی گڑی صرف رسم نہیں، فیصلہ ہے۔ دادا جان کی لرزتی آواز میں قاری صاحب کو بلایا گیا۔ قاری صاحب کی آواز نرم تھی، مگر لمحے کی گمبھیرتا میں ہر لفظ گویا فضا میں چمک کر ٹھہر جاتا۔ نکاح کے جملے پڑے جا رہے تھے اور قریبی رشتے دار سر جھکائے بیٹھے تھے۔ دادا جان کی آنکھیں نم تھی اور ان کے لبوں پر جو دعا تھی وہ شاید اللہ سے آخری التجا تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی پوتی کو وہ محافظ ملے جو روح کا ساتھی ہو۔ کچھ مہینے پہلے ہی ذریعہ کے والدین کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا، مگر ذریعہ کے ساتھ سب کا رویہ دیکھ کر ان کا دل اس ننھی سی جان کے لیے پریشان ہو گیا تھا۔ وہ ابھی سے اسے ایک مضبوط رشتے میں باندھنا چاہتے تھے، اور وہ شامل کی آنکھوں میں وفا کی وہ جھلک دیکھ چکے تھے جو شاید اس کی عمر سے بڑی تھی۔ جب قاری صاحب نے ایجاب و قبول کے الفاظ دہرائے تو ننھی ذریعہ کان میں کسی نے جھک کر آہستہ سے کہا، بیٹا ہاں کہہ دو، یہ صرف دعا ہے۔ ذریعہ نے پلکیں چپکی اور اپنے ننھے دل سے لبوں سے دھیمی سی ہاں کہہ دی۔ شاہنیر کی آواز تھوڑی اونچی مگر ہموار تھی۔ جب اس نے قبول ہے کہا تو دادا جان کے ہونٹوں پر وہ مسکراہٹ ابھری جو سکون کا آخری رمق لیے ہوئے تھی۔ رسم مکمل ہوئی تو سب نے دعائیں دی، مٹھائیاں بانٹی گئی، مگر ذریعہ کی دنیا میں کچھ نہ بدلا، وہ ویسی ہی معصوم تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ لمحہ بھی وہ بھول گئی۔ کچھ برس بعد دادا جان کا سایہ بھی چھن گیا، اور پھر ایک دن شاہمیر کے والدین بھی سے لے کر حویلی چھوڑ کر۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے، مگر ابھی تک 22 سالہ ذریعہ اپنی کتابوں پر جھکی ہوئی تھی۔ اس کی کمر سے درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھی، مگر وہ شاید اب اس درد کے ساتھ جینے کی عادی ہو چکی تھی۔ فائنل ایگزامز قریب تھے، اس لیے انہیں کالج سے فری کر دیا گیا تھا، مگر چچی تو جیسے موقع کی تلاش میں تھی۔ سارا دن اسے کاموں میں لگائے رکھتی، ایک لمحے کے لیے اسے بیٹھنے کا وقت بھی نہیں ملتا۔ پڑھائی کے لیے وقت نکالنا تو دور کی بات، چچی چاہتی تھی کہ وہ ایگزامز میں فیل ہو جائے اور انہیں موقع مل جائے اس کی پڑھائی رکوانے کا۔ ذریعہ ان کے ارادوں سے واقف تھی، اس لیے وہ کسی صورت بھی فیل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ رات کے 2 بج چکے تھے، مگر وہ ابھی تک کتابوں پر جھکی بیٹھی تھی۔ نصرت بیگم پانی پینے کے لیے اٹھی تو ذریعہ کے کمرے کی لائٹ جلتی دیکھ ان کے تن بدن میں جیسے آگ سی لگ گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ دھڑام سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ذریعہ جو پڑھائی میں مگن تھی، رات کی اس پہر اتنی زور سے دروازہ کھولنے پر زور سے اٹھی اور کتاب اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو دروازے پر چچی آنکھوں میں غصہ لیے کھڑی تھی۔ ارے وہ لڑکی، رات کو اتنی دیر تک بلب جلائے رکھتی ہو، بجلی کا بل تمہارا باپ قبر سے نکل کر آ کے بھرے گا؟ یہ کون سا اتنا پڑھ لکھ کر تم نے ملک کی سردار بن جانا ہے؟ نصرت بیگم مسلسل غراتے ہوئے آگے بڑھی اور فرش پر پڑی کتاب کو جھک کر اٹھایا۔ میں لائٹ بند کر کے جا رہی ہوں، یہ کتاب تمہیں اب کل شام کو ملے گی، پتہ ہے نا؟ کل مہمان آنے والے ہیں۔ اب آدھی رات کو الو کی طرح جاگ رہی ہو، پھر صبح مہارانی نے ناشتہ بنانے کے لیے اٹھا نہیں جائے گا۔ نصرت بیگم لائٹ بجھاتے ہوئے دروازے کی طرف پلٹی اور اگلے ہی لمحے دروازہ زوردار آواز سے بند ہو گیا۔ ذریعہ جو اپنی جگہ پر ساکت کب سے ضبط کیے بیٹھی تھی، وہ اب کمرے کے اندھیرے میں پوٹ پوٹ کر رو دی تھی۔ اس کے والدین کے گزر جانے کے بعد اس کے دادا نے اسے سنبھالا تھا، مگر وہ پھر بھی ایک دن خاموشی سے آنکھیں میچ گئے۔ ان کے جانے کے بعد تو مانو ذریعہ ہر کسی کے لیے ہی بوجھ بن گئی۔ باقی کے رشتے دار جو نصرت چاچی اور ان کے شوہر فاروق میاں سے حیثیت میں برگر تھے، وہ سب بھی اس بوجھ کو اٹھانا نہیں چاہتے تھے
اور دادا کی تدفین کے بعد سیدھا اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان سب نے وہ محلہ بھی چھوڑ دیا۔ دادا اپنی وراثت میں سوائے حویلی کی کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گئے تھے۔ وہ حویلی بھی وہ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے فاروق میاں کے نام کر گئے، کیونکہ ان کی بیماری کے دنوں میں انہوں نے ہی اپنے باپ کو سنبھالا تھا۔ فاروق چاچا نے ذریعہ کو باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ وہ اپنی بیگم کی آنکھوں میں ذریعہ کے لیے نفرت صاف محسوس کرتے تھے، لیکن انہوں نے ہمیشہ ذریعہ کو اپنی نظروں کے سامنے رکھا۔ مگر وقت نے ایک بار پھر سے پلٹا کھایا اور انسانوں کے روپ میں موجود ذریعہ کا آخری محافظ بھی اپنے رب کی طرف لوٹ گیا۔ نصرت چاچی اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ کبھی بھی ذریعہ کا بوجھ نہ اٹھاتی، کب کہ اسے یتیم خانے چھوڑ آتی اگر اسے مرتے ہوئے شوہر نے اس سے وعدہ نہ لیا ہوتا۔ نصرت بیگم اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی تھی، اسی لیے ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی کبھی ان میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ ذریعہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے حویلی سے نکال دیتی۔ ان کے پاس رہنے کو حویلی تھی، مگر ان کے مالی حالات بے حد بگڑ چکے تھے۔ نصرت بیگم محلے کی عورتوں کے کپڑے سلائی کرتی، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ذریعہ کے لیے ان کے دل میں نفرت مزید بڑھتی گئی۔ ذریعہ بالکل اپنے ماں جیسی خوبصورت تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے نین، نقش اور رنگ و روپ مزید نکھر گئے تھے۔ ان کی بیٹیوں میں وہ یوں الگ دکھائی دیتی تھی کہ محلے میں نئے آنے والے خاندانوں کی عورتیں بھی دیکھتے ہی بول دیتی کہ نصرت، یہ تو تمہاری بیٹی ہی نہیں لگتی، اور مجبوراً نصرت بیگم زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجا لیتی۔ ارے ہاں، یہ میری جیٹھانی کی بیٹی ہے، بیچاری کے بچپن میں ہی اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا، تب سے میں نے ہی اسے پالا ہے۔ اور پھر ساری ہمدردیاں عورتوں کی اپنی تعریفیں سمیٹتی، مگر دل ہی دل میں وہ ذریعہ کے روز بروز بڑھتے حسن سے پریشان ہو گئی تھی۔ ان کی بیٹیاں بھی قبول صورت تھی، مگر ذریعہ کے چمکتے چہرے کے آگے وہ بالکل ہی مانت پڑ جاتی تھی۔ اس لیے وہ ذریعہ کو سارا دن کاموں میں الجھائے رکھتی تاکہ ذریعہ کو وقت نہ ملے، اور وہ راتوں کو جاگ کر پڑھے۔ انہیں معلوم تھا کہ رت جگہ انسان کے چہرے کا نور چھین لیتے ہیں۔ ذریعہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی تھی، مگر اس کے چہرے سے وہ معصومیت اور چمک اب بھی اس کی برقرار تھی۔ اور یہی بات اب چچی سے ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ اگر وہ راتوں کو جاگ کر پڑھتی رہی اور اس بار بھی امتحان میں پاس ہو گئی تو اسے آگے ذریعہ کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروانا پڑے گا۔ فاروق میاں نے نصرت بیگم سے یہی وعدہ لیا تھا کہ جب تک ذریعہ فیل نہیں ہوگی یا خود پڑھائی سے انکار نہیں کرے گی، تب سے اسے پڑھنے سے نہیں روکوں گی۔ نصرت بیگم ان کے ہوئے قسم و وعدوں کے آگے بالکل ہی بے بس تھی۔ ذریعہ رات کو روتے ہوئے کب سو گئی اسے خود بھی اندازہ نہ ہوا۔ صبح کے 8 بج چکے تھے اور اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ کل کے تھکے ہارے وجود کے ساتھ اسے ایسی نیند آئی تھی کہ وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ چاچی کو معلوم تھا کہ وہ تھکی ہوئی ہے اور رات کو دیر تک جاگتی رہی ہے، اس لیے وہ اسے اٹھانے کے لیے نہیں آئی تھی تاکہ اس کے دیر سے اٹھنے پر اسے تانے دے کر رات کو اس کے پڑھنے پر پابندی لگا سکے۔ گھڑی کی سوئی اب 9 پر پہنچ چکی تھی۔ گرمیوں کا سورج 9 بجے ہی سر پر پہنچ محسوس ہوتا تھا۔ لائٹ جانے پر وہ گرمی کی شدت سے گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ جیسے ہی اس کی گھڑی پر نظر پڑی اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ ہائے خدایا، میں اتنی دیر کیسے سوتی رہی؟ آج تو چچی مجھے چھوڑیں گی نہیں۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے بھاگ کر واش روم کی جانب گئی، پانی کے چند چھینٹے منہ پر مارے اور جلدی سے واش روم سے نکل کر بالوں کو کنگھی کیے بغیر باندھا اور دوپٹہ سر پر جمائے کمرے سے باہر نکلی۔ وہ دبے پاؤں چلتی کچن میں داخل ہوئی تو سامنے کھڑی چچی کو دیکھ کر اس کا وجود لرزنے لگا۔ چچی نے قدموں کی آہٹ سن کر پلٹ کر دیکھا تو وہ نم گلابی چہرے کے ساتھ سفید دوپٹہ سر پر سلیقے سے جمائے، آنکھوں میں خوف لیے لرزتے وجود کے ساتھ کھڑی تھی۔ نیند بہت دیر تک پوری ہونے کی وجہ سے آج اس کا چہرہ پچھلے دنوں کی نسبت زیادہ چمک رہا تھا۔ چچی نے کہا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ اب اٹھ گئی ہیں مہرانی صاحبہ، تو قدم بھی اٹھا لو اور آ کر کچن کو سنبھالو۔ کہا بھی تھا رات کو کہ جلدی سو جایا کرو، آج دوپہر کو مہمان آنے ہیں، مگر نہیں بی بی جی، اگر اتنا تمہیں تھوڑا سا بھی ذمہ داری کا احساس ہوتا تو اب تک اٹھ کر آدھا کام کر چکی ہوتی۔ نصرت بیگم مسلسل بولتی جا رہی تھی۔
ذریعہ نے فوراً آگے بڑھ کر بریانی کے لیے فریج میں رکھا گوشت نکالا اور اسے دھونے کے لیے سنگ کی طرف پڑی۔ نصرت بیگم اس کی پھرتی سے واقف تھی، مگر پھر بھی اسے بات بات پر ٹوک کر ان کے دل کو نہ جانے کون سا سکون ملتا تھا۔ تبھی عائشہ، نصرت بیگم کی بڑی بیٹی، جمائیاں لیتے بکھرے بالوں اور بغیر دوپٹے کے کچن میں داخل ہوئی۔ اوف امی، ایک تو آپ صبح صبح اس کی وجہ سے سارا گھر سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ عائشہ اور ثانیہ، جن کے کمرے میں سولر پلیٹ پر چلتے پنکھے کا انتظام تھا اور لائٹ کے جانے کے باوجود بھی وہ آرام سے پڑی سوتی رہتی تھی، اب وہ اپنی امی کی آواز سن کر اٹھ کر کچن میں آئی تھی۔ تبھی پیچھے سے آتی ہوئی ثانیہ کی آواز گونجی، اور کیا یار امی، آپ اس ذریعے کو ایک ہی بار کیوں نہیں سمجھا دیتی؟ روز صبح صبح یہی ہنگامہ ہوتا ہے، گھر میں سکون سے سونے بھی نہیں دیتی۔ نصرت بیگم نے ایک نظر اپنی دونوں بیٹیوں کے حلیے پر ڈالے، جنہیں ذریعہ کی نسبت پہننے اوڑھنے کا سلیقہ بھی نہ تھا۔ بس کر دو تم دونوں، روز تو 12 بجے سے پہلے اٹھتی نہیں ہو۔ میٹرک کے بعد تم دونوں نے آگے پڑھا نہیں، اپنی عمریں دیکھو، حرکتیں دیکھو۔ اور عائشہ، تم معلوم ہے نا تمہیں کہ آج تمہیں دیکھنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، اور اپنی حالت دیکھو۔ جاؤ جا کر اپنا حلیہ سنوارو اور اپنی مرجھائی ہوئی شکلوں کو تھوڑا رگڑ لینا۔ نصرت بیگم ذریعہ کے سامنے ان کا حلیہ دیکھ کر تب گئی تھی۔ ایک تو دونوں ذریعہ کی نسبت کم خوبصورت تھی، اوپر سے سارا دن موبائل یا پھر زبان چلانے کے علاوہ انہیں کوئی کام نہیں آتا تھا، اور وہ دونوں ہی پانی پی کر اور اپنا ناشتہ جو نصرت بیگم بنا چکی تھی اٹھا کر خاموشی سے کندھے جھکاتے واپس کمروں پہ پلٹ گئی تھی۔ نصرت بیگم نے اسے ایک نظر ذریعہ پر ڈالی، جو کہ بریانی کا مسالہ چڑھا کر خاموشی سے کھڑی اب ساتھ ساتھ سلاد بنا رہی تھی۔ پھر وہ بڑبڑاتے ہوئے کچن سے نکل گئی۔ ذریعہ نے ایک گہری سانس بھری اور فریج سے پانی نکال کر پیا۔ بھوک سے اس کے پیٹ پہ چوہے دوڑ رہے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کے لیے ناشتہ نہیں بنایا گیا، اور نہ اب اس کے پاس اتنا وقت تھا کہ وہ اپنے لیے ناشتہ بناتی۔ اس لیے سلاد بناتے ہوئے آخر پر سلاد کا چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال گئی۔ دوپہر کا 1 بج چکا تھا اور کچن میں کھڑی ذریعہ کا وجود اب گرمی کی شدت سے لرز رہا تھا۔ آج چچی نے حد سے زیادہ انتظام کروایا تھا، میٹھے اور نمکین دونوں کی 3 ڈشز بنائی، اور ساتھ میں شامی کباب، چپلی کباب اور ہر طرح کے چھوٹے موٹے لوازمات بنائے گئے۔ ذریعہ کو محسوس ہو رہا تھا جیسے چچی نے اپنے پورے مہینے کی جمع پونجی اس اہتمام پر لگا دی ہو۔ دوسری طرف نصرت بیگم رشتہ دیکھنے کے لیے آنے والے مہمانوں کو دوپہر کا کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دینا چاہتی تھی، تاکہ لڑکے والوں پر ان کا اچھا امپریشن پڑے۔ ذریعہ جو سب بنا چکی تھی اور اب آخری شامی کباب تل کر پلیٹ میں نکال رہی تھی، تبھی ڈور بیل پر نصرت بیگم بھاگ کر کچن کی طرف آئی۔ ذری، چلو بس کرو، جتنا ہوگے اسے چھوڑ دو، باقی عشاء کر لے گی، تم اب اپنے کمرے میں جاؤ، اور جب تک مہمان نہیں چلے جاتے کمرے سے باہر مت نکلنا۔ ذریعہ حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی، جس سے وجہ جاننا چاہ رہی ہو۔ تبھی نصرت بیگم نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹا۔ جاؤ، اب کھڑی کیا میرا منہ دیکھتی رہو گی کیا؟ ذریعہ ہوش میں آتے ہی فوراً کچن سے نکل کر اپنے کمروں میں جا کر بند ہو گئی۔ نصرت بیگم جٹ سے باہر کے دروازے کی جانب رک گئی تھی۔ مہمانوں کو ہال میں بٹھا دیا گیا۔ پوری حویلی کی صفائی وہ کل ہی ذری سے کروا چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد عشاء اور ثانیہ بھی ہاتھوں میں ٹرے لیے ہال میں داخل ہوئی تھی۔ مہمانوں میں آنے والے لڑکے کی ماں نے ایک نظر ان پر ڈالی، پھر ساتھ بیٹھی نصرت بیگم کی طرف دیکھا تو نصرت بیگم نے دونوں کا تعارف کروایا۔ وہ دونوں اب پہلے کی نسبت بہت زیادہ بہتر لگ رہی تھی۔ لڑکی کی ماں آنکھوں میں پسندگی کی لہر چمکی۔ انہوں نے چہرے پر مسکراہٹ سجائے عشاء کو اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مہمانوں کو آئے ہوئے 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ ذریعہ اب تک نہا کر کپڑے بدل چکی تھی۔ صبح سے کچن میں گھسی رہنے کے بعد اب جا کے اس نے سکون کا سانس لیا تھا، اور اب آرام سے بیڈ پر لیٹی خالی نظروں سے چھت کو گھور رہی تھی، جب ایک دم سے اسے اپنا بیڈ ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ترنگ کے ساتھ ساتھ پنکھا اور کمرے کی دیواریں بھی لرز رہی تھی، ساتھ ہی باہر چیخوں کی آواز گونجی، اور جیسے اسے صورتحال سمجھ آئی وہ بغیر دوپٹہ اوڑھے ننگے پاؤں کمرے سے باہر نکلی اور سیڑھیاں پلانگتے ہوئے
ہال میں جا پہنچی۔ زلزلے کی شدت اتنی تھی کہ خوف سے اس کا جسم لرز رہا تھا۔ ہال میں عشا اور ثانیہ مسلسل آنکھیں بند کیے فرش پر بیٹھی چیخ رہی تھی۔ زلزلے کی ایک لہر تھی جو اب گزر چکی تھی، مگر عشا اور ثانیہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ ہال میں موجود مہمان خواتین جو کہ کلمہ طیبہ کا ورد کر رہی تھی، اب ان کے چہرے پر عشا اور ثانیہ کی مسلسل چیخوں پر ناگواری کی ایک لہر ابھری۔ ان کے چہرے کے زاویے بدلتے دیکھ نصرت بیگم آگے بڑھی۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو پکڑ کر اٹھایا۔ ارے بیٹا، کچھ نہیں ہوا، بس معمولی سے زلزلے کا جھٹکا تھا، چلو شاباش اٹھ جاؤ اور صوفے پر بیٹھو۔ مہمان خواتین کی نظر اب سیڑھیوں کے پاس کھڑی لڑکی پر پڑی، جو کہ اب تک خوفزدہ نگاہوں سب کو دیکھتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی اور کانپ رہی تھی۔ لڑکی کی ماں اور باقی خواتین سامنے کھڑی معصوم سی لڑکی پر نظر پڑنے کے بعد اب حیرت سے ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تبھی عشا کی آواز ان کے کانوں میں پڑی، اف امی، کیا منحوس مہمان آیا ہے، آج سے پہلے اتنی شدید زلزلے کی لہر میں نے نہیں دیکھی ہے۔ عشا سے اپنی زبان سنبھالی نہیں گئی۔ مہمان خواتین اس کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ پھر ایک خواتین نے کاٹ دار آواز میں کمرے میں گونجی، ارے بہن، تمہاری بیٹی کو تو بات کرنے کی تمیز بھی نہیں ہے، پہلے اسے بڑوں کے بارے میں بولنے کی تمیز تو سکھاؤ۔ نصرت بیگم نے کھا جانے والی نظروں سے عشا کو دیکھا۔ ارے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بچی ہے یہ، ابھی غلطی سے اس کی زبان پھسل گئی، میں معذرت چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے نصرت بیگم واپس پلٹی تو ان کی نظر سامنے بغیر دوپٹے اور ننگے پاؤں کھڑی ذریعہ پر پڑی، جس کے بھیگے ہوئے بال اس کی کمر پر چپکے ہوئے تھے اور نکھرا نکھرا سا وجود ہر دیکھنے والے کی آنکھ کا ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو نصرت بیگم بھی پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ ساتھ آئی خواتین میں سے ایک نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ لڑکی کی ماں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ دیکھیے نصرت جی، بدتمیزی تو آپ کی بیٹی نے کی ہے، مگر میں اب آپ لوگوں کے ساتھ یہ رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں۔ نصرت بیگم خوشی سے چہکی، ارے ماشاءاللہ، بہت ہی بڑا دل ہے آپ کا، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ میری بیٹی آپ کی ہونے والی بہو کے منہ سے آپ ایسا کچھ نہیں سنیں گی۔ لڑکے کی ماں نے مسکراتے ہوئے اس کے سر جھکایا اور پھر نظریں اٹھا کر ذریعہ کی طرف دیکھ کر اسے پکارا، ادھر آؤ بیٹا، یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ ذریعہ جو پلٹنے ہی والی تھی، مہمان خاتون کی آواز پر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی ذریعہ۔ ذریعہ جو چچی کی خونخوار نگاہوں سے کانپ رہی تھی، اس کی لڑزتی ہوئی آواز کمرے میں گونجی۔ مہمان خاتون نے پیار سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے اس کا ماتھا چوما۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا نیم ہے۔ پھر وہ نصرت بیگم کی جانب متوجہ ہو، جو زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بیٹھی تھی۔ دیکھیے نصرت بہن، آپ کی بیٹی عشا نے جو بدتمیزی کی ہے، اس کے بعد میں اسے اپنی بہو بنانے کے حق میں نہیں ہوں، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی اس بیٹی کو اپنے بیٹے کی دلہن بنانا چاہتی ہوں۔ لڑکی کی ماں کے الفاظ زہر بن کر نصرت بیگم کے کانوں میں گونجے۔ وہ سارا لحاظ بالائے طاق رکھتے اٹھی اور اگلے ہی لمحے ان خواتین کو ذلیل کرتے حویلی سے باہر نکال دیا۔ ثانیہ کندھے اچکاتے کمرے میں جا چکی تھی، جبکہ عشا ابھی تک کھڑی خون خوار نظروں سے ذریعہ کو گھور رہی تھی۔ آنے والی قیامت کا سوچ کر ہی ذریعہ کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی، جب چچی پھنپھناتی ہوئی ہال میں داخل ہوئی اور اگلی ہی لمحے انہوں نے ذریعہ کے بالوں سے پکڑ کر اسے صوفے سے اٹھاتے ہوئے فرش پر گرایا اور پھر پاس پڑا گلدان اٹھا کر ذریعہ کے اوپر پھینکا، جو کہ اس کے پیٹ پر لگا۔ چند ایک ٹکڑے جو اس کے وجود پہ گھس گئے، وہ ذریعہ کے منہ سے نکلنے والی چیخ حویلی کی فضاؤں میں گم ہو گئی۔ آج سے پہلے چچی نے کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، مگر آج ان کی ساری نفرت ابل کر باہر آ گئی تھی۔ کون سی قیامت آ گئی تھی؟ ہاں، ذرا سا زلزلے کا جھٹکا ہی تو تھا۔ ویسے تو بڑی نیک پروین بنتی ہو، وہیں جائے نماز بچھا کر بیٹھ جاتی، باہر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ چچی مسلسل اپنے پاؤں اس کی ٹانگوں پر اور پیٹ پر مار رہی تھی۔ ذریعہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر تکلیف سی شدت سے اس کی آواز کل ہو گئی۔ ذریعہ کے پیٹ سے نکلتا خون اب فرش پر نظر آنے لگا تھا۔ خون پر نظر پڑتے ہی چچی نے اپنے پاؤں روکے اور پھر ایک نظر اس پر ڈالی، کوئی یہی پڑی رہے، اچھا ہے کہ مر ہی جائے۔
اور اگلے لمحے وہ عشا کو بازو سے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے کر جا چکی تھی۔ ذریعہ درد سے دوہری ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا طوفان تھا جو کہ بہ رہا تھا۔ پھر اس نے بہت ہمت کر کے اپنے پیٹ سے کرچیاں نکالی اور خون کو ہاتھ سے روکتے اپنے جسم کو گھسیٹتے سیڑھیاں چڑھ گئی اور اپنے کمرے میں پہنچی اور بیڈ پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر زخموں کے گیٹ باندھا اور اگلی لمحے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ 24 گھنٹے تک وہ اپنے کمروں میں بے ہوش پڑی رہی۔ اتنی تکلیف کے بعد بھی اس کی سانسیں چل رہی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ چچی کے مظالم میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اب تو گھر میں کپڑے سلوانے کے لیے آنے والی ہر خواتین دوسرے دن ہی اپنے کسی بیٹے بانجے بھتیجے کا رشتہ لے کر آ جاتی تھی ذریعہ کے لیے۔ نصرت بیگم ان کی بیٹیوں کے لیے وہ دن گلے میں اٹکی ہوئی ہڈی بنتی جا رہی تھی جسے نہ اگلا جا سکتا تھا اور نہ ہی نکلا جا سکتا تھا۔ کراچی کا موسم آج معمول سے ہٹ کر خوشگوار تھا۔ شاہ میر کاظمی بہت عرصے بعد کراچی واپس لوٹا تھا۔ دادا جان کے گزر جانے کے بعد جس طرح اس کے والدین نے اس کے دادا کی حویلی کو چھوڑا، شاہ میر کے دل میں اس کے لیے ایک فاصلہ پیدا ہو گیا تھا۔ وہ کبھی بھی اس کو حویلی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا جہاں اس کا بچپن اس معصوم سی لڑکی کے ساتھ گزارا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آج بھی وہ دل فریب منظر گھومتا تھا جب اس لنی سی پری نے اس کے نام پر قبول ہے کہا تھا۔ اتنے سال گزر جانے کے بعد جب شامی نے اپنے والدین سے اس نکاح کا ذکر کیا تو انہوں نے یہ بات کہہ کر بات ختم کر دی کہ تم دونوں نابالغ تھے اور اس طرح نکاح نہیں ہوتا۔ اس یتیم لڑکی کو ہم ہرگز بھی اپنی بہو نہیں بنائیں گے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ اس لمحے وہ نکاح کے بندھن میں بھلے ہی نہ بندھے ہوں مگر دل کے بندھن میں بند ضرور گئے تھے۔ شاہ میر اب ایک مشہور معروف بزنس مین بن چکا تھا اور وہ اپنی مرضی سے اپنی من پسند لڑکی کو اپنانے کے لیے کسی کا محتاج نہیں تھا۔ زندگی کے اس سفر میں وہ طرح طرح کی لڑکیوں سے ملا تھا اور اسے اندازہ ہوا تھا کہ زیادہ تر لڑکیاں محض پیسے پر ہی مرتی ہیں، اس لیے وہ اپنی من پسند لڑکی کے لیے امتحان بن کر آیا تھا۔ ذریعہ کالج کی امتحان نہیں دے سکی تھی۔ اب وہ مکمل طور پر اپنی چاچی اور ان کی بیٹیوں کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ چائے کی ٹرے لیے ہال میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی نصرت چاچی سکینہ خالہ جو کہ رشتے کرانے والی عورت تھی کے ساتھ بیٹھی۔ ذریعہ کے ہال میں داخل ہونے پر سکینہ خالہ نے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا۔ ذریعہ خاموشی سے چائے رکھ کر پلٹ گئی۔ اس عورت کی آواز گونجی، نصرت لڑکی تو واقعی بہت پیاری ہے۔ ہاں بہن، اسی لیے تو تجھ سے کہہ رہی ہوں کہ بھلے اس مانوس کے لیے کوئی گھر ڈھونڈ تاکہ میں اسے چلتا کروں، نہیں تو یہ میری بیٹیوں کے نصیب کھا جائے گی۔ لیکن یاد رہے کہ لڑکا کوئی زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی امیر ہو، ایسا نہ ہو کہ میری بیٹیوں پر بڑھ کر یہ عیش کرتی پھرے۔ نصرت بیگم کے چہرے پر نفرت اور جلن کے آثار تھے۔ بھئی نصرت، پھر تو میرے پاس تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے۔ پتہ نہیں ہے تمہیں خوش قسمتی ہے یا پھر اس لڑکی کی بدقسمتی۔ کچھ دن پہلے ہی ہمارے محلے میں ایک نیا لڑکا آیا ہے۔ اچھا خوبرو نوجوان ہے مگر دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے، بالکل ہی پاگلوں جیسا ہے۔ تم کو تو کسی طرح سے اپنی باتوں میں اتار کر تمہاری منشا کے مطابق اس لڑکی سے تمہاری جان چھڑا دو۔ میں ہاں مگر مفت میں نہیں ہو سکے گا یہ کام، رشتے والی خالہ نے ہاتھوں سے سر کو جلا جلا کر بول رہی تھی۔ اس لڑکے کے بارے میں نصرت بیگم نے سنا تو تھا مگر کبھی نہیں ایسا خیال نہیں آیا تھا، مگر اب انہیں سکینہ خالہ کی بات سن کر ان کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک ابھری تھی۔ پیسوں کی تم فکر مت کرو، بس جلد از جلد ان کے نکاح کا انتظام کرو۔ آج صبح ہی ذریعہ نصرت چچی کے لہجے پر حیران تھی۔ انہوں نے آج ذریعہ سے کوئی کام نہیں کرایا تھا بلکہ اسے نہا کر تیار ہونے کو کہہ کر چلی گئی تھی۔ ذریعہ نہا کر نکلی تو کمرے کے دروازے پر نصرت چچی ہاتھ میں لال جوڑا اور میک اپ کا ہلکا پھلکا سامان لیے کھڑی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ذریعہ کی جانب پڑی۔ ذریعہ بیٹا چلو شاباش، یہ کپڑے پہن لو اور تیار ہو جانا۔ ان کا لہجہ آج معمول سے ہٹ کر نرم تھا۔ وہ سارا سامان بیڈ پر رکھتے ذریعہ کی جانب پڑتی جو آنکھوں میں حیرت کیے اب تک وہیں کھڑی تھی۔ نصرت چچی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھایا۔ ذریعہ آج تمہارا نکاح ہے،
میں نے تمہارے لیے بہت ہی خوبصورت لڑکا ڈھونڈا ہے، بالکل تمہارے جیسا۔ اگر تمہارے والدین زندہ ہوتے تو آج وہ یہ فرض ادا کرتے اور تم انہیں بالکل بھی انکار نہ کرتی، مگر آج میں ہی تمہاری ماں کی جگہ ہوں تو مجھے یقین ہے کہ تم مجھے بھی انکار نہیں کرو گی۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ ذریعہ کو نصرت چاچی کے اس لہجے پہ خوف آ رہا تھا، اس لیے اس نے انکار کر کے اپنی زندگی مزید جہنم بنانے کے بجائے خود کو قسمت کے حوالے کر دیا۔ شامیر اس حویلی نما گھر کی ہی گلی کے کونے میں ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے کر رہنے لگا۔ اس نے سب محلے والوں کے سامنے خود کو پاگل ظاہر کیا تھا اور اب صرف کسی بہانے کی انتظار میں تھا کہ وہ ذریعہ کو اپنے پاس کیسے لائے۔ جب قسمت خود اس پر مہربان ہو گئی اور ایک شام ایک خاتون اس کے گھر میں داخل ہوئی اور اس سے ہمدردی جتاتے ہوئے اس کی شادی کی بات کی، وہ بظاہر تو پاگل بنا ہوا تھا، لیکن باتوں ہی باتوں میں سکینہ خالہ لڑکی کی خوبصورتی کے گن گاتی اس کا نام اور ساری تفصیل بتا چکی تھی۔ شامر سمجھ گیا کہ یہ ذریعہ کی ہی بات کر رہی ہے اور ان کی اس ہمدردی کے اس نے مسکراتے ہوئے پاگلوں کی طرح سر اور ہاتھوں کو جلاتے اس بات میں سر ہلایا۔ ان کے جانے کے بعد وہ تھوڑا حیران تھا کہ اس کی عمانی اتنی سنگ دل کیسے ہو گئی، مگر پھر اس نے سر جھٹک دیا کیونکہ وہ جو چاہتا تھا وہ تو ہو چکا تھا، اور آج شام ان کا نکاح تھا۔ سرخ جوڑے اور چہرے پر ہلکے پھلکے میک اپ نے ذریعہ کے حسن کو چار چاند لگا دیے تھے۔ شام کے گہرے ہوتے سایوں میں ایجاب و قبول کے بعد وہ چاند اب شامیر کے آنگن میں اتر چکا تھا۔ ذریعہ کو سکینہ خالہ رات کے اندھیرے میں شامیر کے گھر پر چھوڑ گئی تھی۔ صحن میں مدھم سی بلب کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ذریعہ نے ایک نظر گھر پر ڈالی۔ صحن کے ایک سائڈ پر گلدان رکھے تھے اور سامنے برآمدہ تھا، اور اس سے آگے 2 کمرے اور ایک سائڈ پر کچن تھا۔ ذریعہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اپنے جوڑے کو سنبھالتی ایک کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کر کے سامنے رکھے بیڈ پر جا کر بیٹھی۔ وہ ابھی تک حیران تھی کہ نہ اس کی کوئی بارات آئی، نہ اس کا شوہر اسے گھر لے کر آیا، یہاں تک کہ گھر میں بھی کوئی موجود نہیں۔ یہ کیسی شادی تھی؟ اس کا دل ایک انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لمبا چوڑا مرد بلیک شلوار قمیض میں اندر داخل ہوا۔ وہ چہرے سے کسی ریاست کا شہزادہ لگتا تھا، مگر اس کی چال ڈھال دیکھ کر ذریعہ اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی۔ وہ لڑکا کسی پاگل کی طرح ہاتھوں کو اور سر کو جلاتا ہوا ہلکے ہلکے کہکے لگاتا ذریعہ کے سامنے آ بیٹھا۔ اس عورت نے بولا تھا کہ وہ مجھے چاند لا کر دے گی، مگر تم تو لڑکی ہو۔ ذریعہ اس کی آواز پر ہوش میں آئی تھی۔ پھر اس نے ایک گہری سانس بھری۔ اس نے یہ سوچ بھی کیسے لیا تھا کہ اس کی چاچی کبھی اس کے لیے کوئی بہتر فیصلہ کرے گی۔ ذریعہ نے ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اپنے سامنے بیٹھے مرد کو دیکھا جس کا شاید دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ پھر اس لڑکے نے ذریعہ کے ہاتھوں پر نظر جما دی اور ایک دم سے وہ خوشی سے اچھلا اور دونوں ہاتھوں سے تالی بجاتے ہوئے بولا، یہ چوڑیاں کتنی حسین ہے جو تم نے پہنی ہے، میں نے ہاتھ لگا کر دیکھ لوں؟ اس نے اجازت طلب نظروں سے زری کی جانب دیکھا تھا۔ زری کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی، اسے اس کی معصومیت بہت اچھی لگی تھی۔ ذریعہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، آپ بالکل دیکھ لو، بلکہ اگر آپ کو پسند آئے تو آپ رکھ لو۔ وہ لڑکا جو اب ذریعہ کی باہوں میں پہنی چوڑیوں سے کھیل رہا تھا، زری کی بات پر اس کا کہکا بوجھا، نہیں، مرد چوڑیاں نہیں پہنتے اور میں بھی مرد ہوں۔ اس نے اپنی چھاتی چوڑی کی اور اس کی معصومیت بھرے جواب پر ذریعہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ ایک لمحے کے لیے شامیر کو اس کی مسکراہٹ میں اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ ارے نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا، میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اپنے پاس رکھ لو سنبھال کر۔ ذریعہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ ہوش میں آتے ہوئے سنبھلا نہیں، یہ صرف تمہاری باہوں میں ہی نہیں حسین لگ رہی تھی، اتر گئی ہیں تو ان کی چمک مانت پڑ جائے گی۔ ذریعہ کو ایک دم سے وہ بے حد سنجیدہ لگا تھا۔ ذریعہ دھیرے سے بس اس بات کو سر ہلا کر رہ گئے تھے۔ پھر لڑکے نے جمائی لیتے انگڑائی بڑھی اور شرارتی لہجے میں آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے گویا ہوا، سکینہ خالہ نے مجھے بتایا تھا کہ تم اب میری ہو، تو میں تمہاری گود میں سر رکھ کر سو جاؤں۔
ذریعہ کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے تھمی تھی، مگر پھر اسے خیال آیا کہ اب اس کے نکاح میں ہے، پاگل ہی صحیح، وہ اس کا شوہر ہے، اسے سکون دینا زری پر فرض ہے۔ ذریعہ نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تو وہ جھٹ سے بیڈ پر چڑھ کر زری کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں موند گیا۔ شامل نے زری کی گود میں چہرہ چھپاتے ہوئے ایک گہری سانس بھری تھی۔ زری کے بدن سے اٹھتی خوشبو اسے مدہوش کر رہی تھی، مگر اس نے خود کو سنبھال لے رکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے زری کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی، مگر کچھ ہی لمحوں میں وہ اپنے شوہر کو سوتا دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ خود بھی بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی، اسے خود بھی اندازہ نہ ہوا۔ جب شامیر کو محسوس ہوا کہ وہ سو چکی ہے تو وہ دھیرے سے اس کی گود سے سر اٹھا کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ سوتے ہوئے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ شامیر بہت لمحے اس کی معصومیت میں کھویا رہا، پھر وہ آگے بڑھا اور اس نے ذریعہ کو باہوں میں بڑھ کر بیڈ پر سیدھا کر کے لٹایا۔ ذریعہ ہلکا سا کھسمسائی اور پھر سے نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ ذریعہ کو لٹا کر شامیر خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا اور اسے تکتے تکتے نہ جانے کب نیند سے اس کی آنکھیں بند ہوئی۔ صبح کے 9 بجے شامیر کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے پہلو میں لیٹی ذریعہ کو دیکھا جو کہ ابھی تک گہری نیند میں تھی۔ شامیر کو تھوڑی حیرانگی ہوئی، ایسے لگ رہا تھا جیسے صدیوں بعد اسے سونے کا موقع ملا ہو، اور اسے گہری نیند دیکھ کر شامیر اس کی طرف جھکا اور اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھتے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور پھر خود کو سنبھالتے پیچھے ہٹا اور ایک دل نشیں سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ زری پہلے امتحان میں کامیاب ہو گئی تھی اور ایک پاگل شخص کو اپنے شوہر کے روپ میں دیکھ کر چیختی چلائی نہیں تھی، اور نہ ہی اس نے اپنی قسمت کا رونا رویا تھا۔ شامر کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر دھیرے دھیرے سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اسے ابھی مزید آزمانا چاہتا تھا، اپنے پاگل پن سے، اپنی گندی حالت سے، بھوک سے، غربت سے اسے مزید آزمانا چاہتا تھا۔ یوں ہی دن ہفتوں میں بدل گئے، مگر دن بدن شامر کی غربت بڑھتی گئی۔ پہلے دن میں ایک مرتبہ کھانے کو کچھ مل جاتا تھا، مگر اب ایک دن سے 2 دن تک انہیں بھوکا رہنا پڑتا۔ ذریعہ کو محسوس ہونے لگا تھا کہ یہ اس کی بد نصیبی ہے۔ ذریعہ جب نئی نویلی اس گھر میں آئی تھی تو اس نے شامر سے پوچھا تھا کیوں کھانا کہاں سے کھاتا ہے، تو شامر نے ہنستے ہوئے ہاتھ جلاتے بات ڈال دی تھی کہ اللہ مجھے خود ہی دے دیتا ہے۔ ذریعہ کو اس کی معصومیت پر اعتبار آ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اللہ پاک کو اپنے لوگ بہت عزیز ہوتے ہیں، اس لیے وہ خود ہی ان کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے۔ مگر اب مسلسل تیسرا دن تھا اور وہ دونوں پانی پر گزارا کر رہے تھے۔ اس شام پھر سے شامر خالی ہاتھ کر آیا۔ زری کا صبر اب جواب دینے لگا۔ اس سے بھوکی رہنا منظور تھا، مگر اپنے شوہر کو اپنی وجہ سے بھوکا سوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ شامر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا، کچھ دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا اور پھر خاموشی سے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ذریعہ کا ضبط جواب دے گیا، آنسو سے اس کے گال تر ہو چکے تھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے میں داخل ہو کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ شامر جو کمرے میں بیڈ پر خاموشی سے بیٹھا تھا، وہ آج پہلے کی طرح سر کو جھلا نہیں رہا تھا، مگر ذریعہ نے اس کی بات کو نوٹ نہیں کیا تھا۔ اس کے کانوں میں ذریعہ کی آواز گونجی، مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ ذریعہ کے الفاظ شامر کو اپنے دماغ میں لگتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس نے نظریں اٹھا کر زری کو دیکھا جو اب پھر سے بول رہی تھی، مجھے طلاق چاہیے کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری بدنصیبی کی لپیٹ میں آپ بھی آ جائیں۔ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں روز بروز حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ بس مجھے طلاق دے دیجیے، ورنہ میری وجہ سے آپ مزید مشکلات اور آزمائشیں آپ پر آ جائیں گی۔ شامر خاموشی سے اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ زویا کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کے نیچے رہ گئی۔ اس نے اب شامر کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے وہ بدلا بدلا سا محسوس ہوا تھا۔ شامر نے آہستہ سے اس کی طرف جھکتے ہوئے اس کے کان میں سرکوشی کی، طلاق دوں گا اگر پہلے مجھے میرا حق دو۔ یہ کہتے ہوئے شامر نے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ ہٹا دیا تھا۔ زرین ہاں سمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی، مگر اگلے لمحے شامر نے اسے اپنی باہوں میں بڑھ کر اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیے
زریہ کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کچھ لمحے خود کو سیراب کرنے کے بعد شامل اس سے الگ ہوا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ زریہ اب تک کانپتی ہوئی اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ زریہ کی ساری رات بے یقینی سے پہلو بدلتے سوچ میں گزر گئی۔ کیا وہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ شامر کی قربت نے اس کے دل کو الگ ہی لے پر دھڑکا دیا تھا۔ اس نے بھی ایک فیصلہ کیا کہ شامر ٹھیک ہو رہا ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گی، کبھی بھی نہیں۔ اگلے دن شامر پھر سے پہلے والا شامر بن چکا تھا اور یہ زریہ کے سامنے ایسے پیش آ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پھر دن گزرتے گئے، کچھ وہ نارمل ہو جاتا، کبھی وہ اس سے دیوانہ زریہ کے دل میں اب ایک نئی امید جاگی تھی۔ اب جب کبھی شامر گندے کپڑوں کے ساتھ باہر سے آتا تو زریہ اسے پکڑ کر ہاتھ منہ دلاتی۔ اس کی سلوٹوں بڑے کپڑے اب اسے استری شدہ ملتے تھے۔ زریہ اب رات کو وقت پر سوتی تھی، اس لیے صبح فجر کے بعد ہی اٹھ جاتی تھی۔ نماز اور تلاوت کے بعد وہ اپنے اور شامر کے لیے ناشتہ بناتی، پھر شامر کو اٹھا کر اس کا منہ ہاتھ دلواتی اور ساتھ ساتھ اس کی معصومیت بھری باتوں کا جواب دیتی۔ کبھی اسے ہلکا سا ڈانٹ دیتی تو کبھی کہہ کے لگاتی۔ زری دن بدن مزید نکھرتی جا رہی تھی۔ اس کا شوہر جیسا بھی تھا مگر اس گھر میں بہت سکون تھا۔ یہاں چچی کی طرح مارنے یا تانے دینے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے نہ تھکتی تھی۔ اب جب کبھی شامر گھر سے باہر جاتا تو اسے فکر ستاتی کہ واپس آنے پر بھاگ کر اس کے گلے لگ جاتی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ شامر کو احساس ہوتا جا رہا تھا کہ زریہ خود جتنی حسین ہے اتنی بہترین اس کا کردار ہے۔ بھوک، غربت، افلاس، ہر طرح کے حالات میں دوبارہ اس نے کبھی اس کا ساتھ چھوڑنے کی بات نہیں کی تھی۔ نصرت بیگم کی حویلی کے باہر ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی اور اس میں سے ایک خوبرو نوجوان باہر نکلا۔ نصرت بیگم نے دروازہ کھولا تو سامنے اتنے امیر کبیر نوجوان کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ انہوں نے اسے تہذیب سے لے جا کر ہال میں بٹھایا۔ تھوڑی دیر بعد عشا چائے لیے ہال میں داخل ہوئی تو لڑکے نے جھجکتے اپنی بات کا آغاز کیا۔ کہا کہ آنٹی، عشا کو میں کچھ دن پہلے بازار میں دیکھا تھا اور تب سے میں اس کے عشق میں گرفتار ہوں۔ مجھے میرے والدین حیات نہیں ہے، اس لیے میں خود ہی رشتہ لے کر آیا ہوں۔ میں آپ کی بیٹی کو عزت اور احترام سے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر عشا اور اس کی ماں دونوں حیران رہ گئی تھی، مگر پھر اس کی دولت کی چمک دمک دیکھ کر چند ہی دنوں میں چٹ منگنی اور پٹ پیا ہو گیا۔ مگر اس شادی کی اگلی صبح نصرت بیگم پر قیامت بن کر اتری تھی جب اس کی بیٹی ہاتھ میں طلاق نامہ لیے حویلی کے دروازے پر کھڑی تھی۔ نصرت بیگم اسے سنبھالتے ہوئے حویلی میں اندر لے گئی اور کچھ ہی دیر میں عشا نے روتے ہوئے ساری داستان سنا دی کہ وہ لڑکا اسی خاتون کا بیٹا تھا جو پہلی بار میرے رشتے کے لیے آئی تھی، مگر زریہ کا ہاتھ مانگنے پر آپ نے پورے محلے کے سامنے انہیں ذلیل کر کے حویلی سے نکال دیا تھا۔ اس نے یہ سب اپنی ماں کی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے کیا۔ عشا کے الفاظ سے نصرت بیگم اپنی جگہ پر ڈے گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تقدیر اس طرح پلٹ کر اسے جواب دے گی۔ صبح سے رات ہونے کو آئی تھی مگر شامل ابھی تک کر نہیں آیا تھا۔ زریہ جلے پیر کی بلی کی طرح مسلسل ذہن میں چکر لگا رہی تھی۔ جب وہ باہر سے آنے والی آوازوں کی طرف متوجہ ہوئی اور بھاگ کر دروازے پر پہنچی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ گاڑیوں کی ایک لائن تھی جو گلی کے آخر تک لگی ہوئی تھی۔ بے تحاشا گارڈز کے بیچ میں وہ گاڑی سے اترتا ہوا دکھائی دیا۔ لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے اور رنگ برنگی آوازیں گلی میں گونج رہی تھی۔ ارے دیکھو، یہ تو وہی ہے پاگل، یہ ٹھیک کیسے ہو گیا؟ یہ تو بہت امیر ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ پاگل نہیں تھا، یہ ڈرامہ کر رہا تھا یہ سب، لیکن کیوں؟ زریہ دروازے پہ کھڑی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کا شامر تو نہیں تھا۔ 3 پیس سوٹ میں ملبوس، بالوں کو جیل سے سیٹ کے، آنکھوں پر چشمہ لگائے، وہ اپنی پوری شان و شوکت سے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ زریہ مزید ایک لمحے کی دیر کیے بغیر دروازے کے پیچھے اوجھل ہو گئی تھی۔ شامر اس کے اس طرح پلٹنے پر ٹھٹکا اور پھر آنکھوں سے چشمہ اتارتے اس کے پیچھے گھر میں داخل ہوا، جہاں زریہ آنکھوں پہ بے یقینی لیے کھڑی تھی۔ اسے آتا دیکھ اس نے فوراً سے اس پر چپٹی تھی اور اس کو گریبان اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ شامر، یہ سب کیا ہے؟ مجھے سچ سچ بتاؤ،
اس کا لہجہ کسی شیرنی کی دہاڑ جیسا تھا۔ شامر نے اس کے نرم و نازک ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور اس نے ذریعہ کو سب کچھ بتا دیا کہ اس کی پھپھو کا بیٹا ہے وہی شامر جس سے بچپن میں اس کا نکاح ہوا تھا۔ کچھ لمحے کے توقف کے بعد شامر نے اپنا ہاتھ زری کے گال پر رکھا۔ میں نے یہ سب تمہیں جانچنے کے لیے کیا تھا زری، تم ہر امتحان میں کامیاب ہوئی، اب میں تمہیں لینے آیا ہوں، چلو میرے ساتھ، ایک نئی زندگی تمہاری منتظر ہے۔ ذریعہ نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹکتے پیچھے ہٹی۔ آپ نے مجھے دھوکہ دیا شامر، آپ نے میرے ساتھ پاگل بننے کا ناٹک کیا، مجھے بھوکا رکھا صرف مجھے جانچنے کے لیے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ میں ہرگز بھی آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، ایک گاڑیاں گارڈز بنگلے آپ کو ہی مبارک ہو۔ پھر وہ غصے سے پلٹی اور اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ شامر نے ایک گہری سانس بھری اور اسے ذریعہ سے اس ری ایکشن کی امید نہیں تھی، مگر شاید وہ اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ اسے باقی لڑکیوں جیسی سمجھ کر آزمانے کا شامر کو حق نہیں تھا۔ شامر واپس پلٹا اور اس نے گارڈ کو گاڑیوں سمیت واپس بھیج دیا اور خود اس کمرے کے دروازے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اگر تم یہاں رہو گی تو میں بھی یہی رہوں گا، وہ گاڑیاں بنگلے آسائشیں تمہاری قربت سے بڑھ کر نہیں ہے ذری۔ شامر کی تھکی تھکی مگر خمار بھری آواز دروازے کی دوسری سمت بیٹھی ذریعہ کے کانوں میں پڑی اور اس نے بے بسی اور تکلیف سے آنکھیں موند لی۔ اسے اپنا وجود بے معنی لگ رہا تھا۔ چچی کے ظلم و ستم سہنے کے بعد اسے لگا کہ شامر جو ہے جیسا ہے اپنے اصل میں اس کے سامنے ہے، مگر وہ بھی بڑی چلاکی سے پاگل بننے کا ناٹک کر کے اسے پاگل بنا گیا تھا۔ نصرت بیگم کے کانوں تک شامر کی حیثیت کی خبر پہنچ چکی تھی۔ ان سمیت عشا اور ثانیہ بھی جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ اماں اس سے اچھا تھا آپ میری شادی کروا دیتی۔ اس پاگل سے عشا کی بات پر ثانیہ نے منہ مڑوڑا، کیونکہ تمہاری کیوں کرواتی، تمہاری ہوئی ہوتی تو ایک امیر بندے سے، وہ تو سنبھالا نہ گیا تم سے۔ اس کی بات سن کر عشا آنکھ بگولا ہو گئی۔ ثانیہ اپنی زبان کو لگام دو، چھوٹی ہو تو چھوٹی بن کرو، میری ماں بننے کی کوشش مت کرو۔ نصرت بیگم اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ان دونوں کی روز بروز بڑھتی لڑائیوں اور بدتمیزیوں نے انہیں ہلکان کر کے رکھ دیا تھا۔ اور پھر ایک رات گھر کی بے سکونی سے تنگ آ کر ثانیہ اس حویلی کی دہلیز پار کر گئی اور پھر کبھی پلٹ کر نہ آئی۔ بہت دن گزر چکے تھے، شامر کا سچ سامنے آئے، مگر ذریعہ ابھی تک اس سے ناراض تھی۔ شامر اس کا ہر طرح سے خیال رکھ رہا تھا۔ جب کبھی وہ دیر سے اٹھتی تو اس کے اٹھنے سے پہلے ہی ناشتہ بنا کر رکھ دیتا۔ وہ آفس کے کام بھی گھر ہی آ کر کرتا تھا، کیونکہ وہ ہر وقت ذریعہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ ذریعہ کبھی کبھار گزرتے ہوئے اس پر ایک خپکی بڑی نظر ڈال دیتی تھی تو اپنا دل تھام کر بیٹھ جاتا۔ ان حسین نظروں کے حصار میں وہ مکمل طور پر اپنا دل کھو چکا تھا۔ گاڑیوں اور بنگلوں کو عیش و آرام چھوڑ کر اس نے یہ سادہ سی زندگی چن لی تھی، صرف اور صرف اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، مگر وہ تھی کہ اس کا غصہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ سردیوں کا آغاز ہو چکا تھا اور آج ہلکی بلکی بارش نے ماحول پر مزید خنکی اتار دی تھی۔ صبح سے شامر نے آفس کا کوئی کام نہیں کیا تھا، وہ بس خاموشی سے سارا دن اپنے کمرے میں لیٹا رہا اور اب وہ کچن کے دروازے پر کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ موسم نے شامر پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا۔ وہ ذریعہ کی قربت کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ ذریعہ جو تھوڑی دیر پہلے ہی نہا کر نکلی تھی، وہ اب اپنے بالوں کو ٹاول میں لپیٹے اس نے کچن کا رخ کیا۔ صبح سے اس نے شامر کو نہیں دیکھا تھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید وہ آج کہیں باہر گیا ہے، اس لیے وہ بے نیازی سے بغیر دوپٹے کے بالوں کو ٹاول میں لپیٹے کھڑی تھی۔ شامر کی نظریں دور سے ہی اس کی گردن پر موجود پانی کے قطروں کی چمک دیکھ پا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ذری کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سن کر وہ ایک دم سے اچھل کر پڑ گئی اور بری طرح سے ڈر گئی، مگر سامنے شامر کو دیکھ کر اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ اف خدایا، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ مگر شامر اس کی اس طرح بری طرح سے اچھلنے پر ٹس سے مستا ہوا۔ شامر کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ ذریعہ کی پلکیں شرم سے لرز گئی۔ شامر اس کے مزید قریب آ چکا تھا۔ ذری نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آنکھوں میں غصہ لیے اسے پیچھے ہٹانا چاہا، مگر شامر آج پیچھے ہٹنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے ذریعہ کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا اور اس کی بھیگی گردن پر اپنے ہونٹ رکھتے سرکوشی کی۔
اتنی سردی میں نہا کر آئی ہو، بیمار ہو جاؤ گی. یہ چائے سے کام نہیں بنے گا تمہیں میرے جسم کی حرارت کی ضرورت ہے. شاہ میر کے الفاظ ذریعہ کی گالوں کو لال کر گئے تھے. اس نے دوبارہ سے مزاحمت کی، مگر شاہ میر نے اسے اپنے بازو میں اٹھا کر بیڈ روم میں لا کر اسے بیڈ پر لٹایا اور خود اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا اس کے اوپر جھک گیا. وہ اس وقت وہ سکون چاہتا تھا جو اسے صرف ذریعہ کی قربت میں ملتا تھا، ورنہ جسم تو ہزاروں اس کے ایک اشارے پر حاضر ہو جاتے. رات مسلسل ہونے والی بارش نے مزید سردی بڑھاتی تھی. صبح کے 11 بج چکے تھے، مگر شاہ میر ابھی تک اسے بازو میں بھرے اپنے سینے سے لگائے سویا ہوا تھا. فون کی گھنٹی نے اس کی نیند میں خلل ڈالا. شاہ میر ہڑبڑا کر اٹھا اور کال اٹینڈ کرتے فون کان سے لگایا. کیا ہو گیا ہے؟ صبح صبح کیوں کالز کر رہے ہو؟ دوسری طرف اس کا سیکرٹری امجد تھا، جس کا صبح صبح کا لفظ سن کر اس کا منہ کھل گیا. سر صبح صبح 11 بج چکے ہیں سر. شاہ میر نے دیوار پر گھڑی پر نظر ڈالی تو پھر سے اکتائے ہوئے لہجے میں بولا، ہاں ٹھیک ہے میرے باپ مت بنو اور بولو کیا کام ہے. استغفر اللہ سر، میں کیوں آپ کا باپ بنوں گا؟ میں تو اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی شاہ میر ہلکی سی آواز میں دھاڑا، بکو مت اور جلدی بولو کیا کام ہے ورنہ میں فون رکھ رہا ہوں. ذریعہ جس کی آنکھ بھی فوراً گھنٹی کی بیل پر کھل چکی تھی، کمبل میں منہ چھپائے فیضان کے تپنے کو انجوائے کر رہی تھی. وہ بمشکل اپنی ہنسی چھپائے کمبل میں لیتی تھی اور شاہ میر اسے سوتا ہوا سمجھ کر آہستہ آواز میں اپنی سیکرٹری پر نیند خراب ہونے کا غصہ نکال رہا تھا. دوسری طرف امجد فوراً سیریس ہوا تھا اور ایک دو ضروری باتیں ڈسکس کرنے کے بعد کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. شاہ میر کا اپنے آفس سٹاف، خاص طور پر امجد کے ساتھ رویہ بہت اچھا تھا. اسے اپنے بھائی کی طرح ہی سمجھتا تھا. امجد بھی اس کے مزاج سے واقف تھا، اسی لیے اس نے کبھی بھی شاہ میر کی ڈانٹ کو ڈپٹ کو دل میں نہیں لیا تھا. فون رکھتے ہی شاہ میر نے آہستہ سے ذریعہ کے چہرے پر کمبل ہٹایا جو اب سوتی بن گئی تھی. شاہ میر کی ایک بار پھر سے نیت خراب ہوئی اور وہ ذریعہ کی گردن پر جھکا اپنی گردن پر شاہ میر کے ہونٹوں کا لمس محسوس کرتے. ذریعہ نے جٹ سے آنکھیں کھولی اور فوراً اس سے دور ہٹنے کی کوشش کرنے لگی. شاہ میر پیچھے ہٹیے، سونے دیجیے. اس کی ہاتھوں کے حصار میں کس مسائی. شاہ میر نے پیچھے ہٹتے ہوئے شرارتی انداز میں آنکھ ماری. کیوں بیگم، ساری رات کیا کرتی رہی ہو جو اب تمہیں نیند آ رہی ہے اور وہ پوری نہیں ہو رہی؟ شاہ میر کی بات کا مطلب سمجھتے ذریعہ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گورا اور فوراً سے اٹھ کر واش روم میں گھس گئی. اس کی اس ادا پر پیچھے سے شاہ میر کا کہکا بلند ہوا. اس رات کے بعد ذریعہ کے دل میں شاہ میر کے لیے اپنایت اور بڑھ گئی تھی. اس نے محسوس کیا تھا کہ شاہ میر کے انداز پہ ہوس نہیں، صرف اور صرف محبت تھی. اب بھی آتے جاتے کبھی شاہ میر اسے زور سے گلے لگا لیتا اور پھر پیچھے ہٹ کر چلا جاتا. کبھی اس کے ماتھے پر گالوں پر ہونٹ رکھتے تھا تو کبھی اچانک سے اس کی ہاتھوں کو چوم لیتا. یہ سب ایک لمحے میں کرتا تھا جب ذریعہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی. ذریعہ کو اس کی ان شرارتوں کی عادت ہوتی جا رہی تھی. غصہ کب کا ختم ہو چکا تھا، اب اس کی جگہ محبت پہ لے رہی تھی. ابھی بھی شاہ میر اس کے پاس سے گزرتے اس کے گالوں پر ہونٹ رکھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا ذریعہ نے پلٹ کر اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھے اور کھلکھلاتے ہوئے کچن کی جانب بڑھ گئی. شاہ میر ابھی تک ہکا بکا کھڑا تھا، پھر وہ ایک دم سے ہوش میں آیا اور اسے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ وہ الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتا تھا. اس کا ایک کہکا گونجا اور پھر اس نے چیختے ہوئے باہیں کھولی، ذریعہ آئی لو یو میری جان. ذریعہ نے کچن کے دروازے سے جھانکتے ہوئے آنکھ ماری. آئی لو یو ٹو. واللہ بیگم، آج کیا خوشی سے ہارٹ اٹیک کرواؤ گی مجھے؟ شاہ میر بھاگ کر اس کے پاس پہنچا، اسے اپنی باہوں میں بھر گیا. نصرت بیگم ثانیہ کے گھر سے بھاگ جانے کے بعد اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی تھی. عشا ماں کی حالت دیکھ کر اب تھوڑی سی نرم دل بھی ہو گئی تھی، مگر کبھی کبھار تنگ آ کر وہ اب بھی اس کے ساتھ بدتمیزی کر جاتی تھی. یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے. آپ نے ہمارے لیے ہمارے مستقبل کے لیے کوئی اچھا فیصلہ نہیں کیا. مگر نصرت بیگم کے پاس سوائے دل خراش خاموشی کے کوئی بھی جواب نہیں تھا. شاہ میر ذریعہ کو لے کر شہر واپس لوٹ آیا تھا.
روز بروز شامل کی محبت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور اس کی چاہت نے ذریعہ کے حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ ذریعہ جب بھی خود کو آئینے میں دیکھتی تو اسے وہ بات یاد آ جاتی جس نے کالج کے زمانے میں کہیں پڑھی تھی کہ گھر کے مردوں کے اخلاق کا اندازہ لگانا ہو تو اس گھر کی عورتوں کو دیکھو، اگر تو وہ خوش باش اور چمکتے چہروں والی ہے تو بالکل صحیح مردوں کے ہاتھوں میں ہے، اور اگر ان کے چہروں پر صدیوں کی تھکن ہے تو سمجھ جاؤ کہ ویسے مرد ملے ہیں جنہوں نے ان کی خوبصورتی کو مالک کر دیا ہے۔ ان کے اخلاق نے ان کے چہروں کی رونق چھین لی ہے۔ اسے اب ان الفاظ کی گہرائی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ شامل کے اخلاق، محبت اور توجہ نے اسے سر سے پاؤں تک نکھار دیا تھا۔ اس کی ضد پر شامل نے اس کا دوبارہ سے کالج میں ایڈمیشن کروا دیا تھا اور اب ذریعہ کو اپنے سارے خواب پورے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ کہانی اس سچائی کی گواہی ہے کہ رب کے فیصلے انسان کے اندازوں سے کہیں بلند ہوتے ہیں۔ ہر ظلم کی ایک حد مقرر ہوتی ہے اور ہر صبر کے پیچھے ایک انعام چھپا ہوتا ہے۔ چالاکیاں، دھوکے اور دنیاوی فریب وقتی طور پر ہے، مگر محبت، خلوص اور نیت کی سچائی ہمیشہ جیت جاتی ہے۔